جنت کی درجات. قال تعالی ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلی. ترجمہ: اور جو شخص اس کے حضور میں مومن بن کر حاضر ہو در ان حالیہ وہ نیک اعمال کا بھی پابند تھا تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے اونچے اونچے درجے ہوں گے. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ترجمہ: اے پیغمبر، ہم آپ کے رب کی عطا میں سے ہر فریق کی امداد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، اور آپ کے رب کی یہ عطا کسی پر بند نہیں ہے. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ترجمہ: اے پیغمبر، آپ دیکھ لیجئے ہم نے بعض آدمیوں کو بعض پر کس طرح افضولی اور برتری دے رکھی ہے، اور یقیناً آخرت باعتبار درجات کے بہت بلند ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ترجمہ: جو مسلمان بغیر کسی عذر شرعی کے جہاد سے بیٹھ رہنے والے ہیں وہ ان مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد میں مشغول رہتے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر درجہ کے اعتبار سے بڑی فضیلت اور بزرگی دی ہے. اگرچہ ہر ایک بیٹھ رہنے والے اور لڑنے والے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر ہاں مہاجرین کو گھر بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر عطا فرمایا ہے. وہ اجر عظیم بہت سے درجے ہیں جو اللہ کی جانب سے عطا ہوں گے، اور بخشش ہے اور مہربانی ہے، اور اللہ تعالی بڑا ہی بخشنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ترجمہ: اللہ تعالی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے اور ان لوگوں کے جن کو علم عطا کیا گیا ہے درجے بلند کر دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. بھلا ایک ایسا شخص جو رضائے الہی کا تابع ہو گیا ہو، کیا وہ اس شخص کی مثل ہو سکتا ہے جو غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ جہنم لوٹ کر جانے کی بہت ہی بڑی جگہ ہے. ان لوگوں کے اللہ کے ہاں الگ الگ درجے ہیں اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. الحدیث عن ابی سعد الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما ترون الكواكب درج الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيدي رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی لوگ اپنے اوپر کے بالا خانوں والے جنتیوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے مشرق و مغرب کی جانب بہت دور افق پر چمکنے والا کوئی ستارہ تمہیں نظر آتا ہے. ان میں ایک طبقہ کو دوسرے طبقہ پر جو فضیلت حاصل ہوگی اس کی وجہ سے مراتب میں یہ فرق ہوگا
صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں انبیاء کے علاوہ کوئی نہ پا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے محلات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہوں گے اور انبیاء کی تصدیق کی ہوگی، ایمان و تصدیق کا پورا حق ادا کیا ہوگا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان ام الربیع بنت البراء وهي ام حارثة بن سرقاء رضی اللہ تعالی عنہ آتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم البدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك جهدت عليه في البكاء قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام ربیع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، حارثہ کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیں گے کہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ انہیں ایک نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر لگا تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو صبر کر لوں گی اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان پر خوب روں گی۔ اس وقت تک زور سے رونا منع نہ ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حارثہ کی والدہ جنت میں کئی جنتیں ہیں اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے۔ الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أن لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ اس درجہ سے ہوا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے استغفار کیا تھا۔ الحدیث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها۔ ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، کیونکہ تمہارا انعام وہی ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ الحدیث وعن فضالة بن عبید وتمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار والقنطار خير من الدنيا وما فيها فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ وارقي بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه يقول الله عز وجل للعبد اقبض فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم يقول بهذه الخلد وبهذه النعیم۔ ترجمہ حضرت فضالہ ابن عبید اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی رات میں 10 آیات کی تلاوت کی اس کے لیے ایک قنطار یعنی اجر کا لکھا جاتا ہے۔ ایک قنطار دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا آپ کا رب عز و جل فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلہ ایک درجہ پر چڑھتا جا یہاں تک کہ
پڑھتے پڑھتے آخری آیت پر پہنچے گا جو اسے یاد ہوگی، اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے پکڑ لے بندہ، ہاتھ سے اشارہ کر کے عرض کرے گا آپ زیادہ جانتے ہیں، جو میں کسی چیز کو لے لوں پکڑ لوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بات سے جنت میں ہمیشہ رہنا اور اس ہاتھ سے جنت کی نعمتیں لے لو۔